اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا إماما وهدى ورحمة واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کا انٹروڈکشن اور سورۃ الفاتحہ کی 3 شروع کی جو آیات ہیں، جو ہاف پارٹ ہے اس کا، وہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم نے جو ہے وہ 4تھی آیت سے انشاءاللہ تعالی ہم نے شروع کرنا ہے، جو کہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. کہ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کا منظر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں جو ہے وہ صراط المستقیم یعنی سیدھی راہ پر جو ہے وہ ہمیں چلا. اہدنا الصراط المستقیم سے کیا مراد ہے؟ کہ اے اللہ ہمیں صراط المستقیم کا راستہ دکھا. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ صراط کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ صراط کہتے ہیں راستے کو، اور الذین انعمت علیہم سے کیا مراد ہے؟ کہ ان لوگوں کا راستہ جس راہ پر تو نے جو ہے وہ کیا رکھا ہے، تو نے اپنا انعام کیا ہے. اس کا روٹ ورڈ میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. میں روٹ ورڈ ہمیشہ بتا دیا کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھے سے آپ لوگ جو ہے وہ ساتھ ہی ساتھ عربی بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ اچھی ہو پائے. انعمتا سے کیا مراد ہے؟ کہ جس پر تو نے انعام فرمایا، جس پہ تو نے انعام رکھا. اب دیکھیں یہ انعمت علیہم سے کیا مراد ہے. اس کے ضمن میں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی. اس کے ضمن میں ذرا دیکھیے گا، سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 69، جس میں اللہ تعالیٰ اس بات کو کھول کے رکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ کون سی راہ ہے کہ جس پر ہم نے جو ہے وہ کیا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے. اب اس میں دیکھیے گا، سورت میں آپ کو نمبر بتا چکا ہوں، سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اب یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. کیا ہے؟ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی ہم سے صرف 2 چیزوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے، اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی. ٹھیک ہے، میں اطاعت کے بارے میں بتا چکا ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگوں کے نوٹس میں بھی دیکھا میں نے، آپ لوگوں نے نوٹ ڈاؤن کیا تھا اس کو. اطاعت کیا ہے؟ اطاعت وہ ہے جو ہم خود سے کھوج لگا کر جو ہے جس چیز کے بارے میں ہم جو ہے وہ پتہ کرتے ہیں، جانچ کرتے ہیں ہم. اطاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی جستجو سے، آپ اپنی لگن سے کسی چیز کے بارے میں ریسرچ کریں، کھوج کریں، اور اس کے بعد اس بات کو، اس چیز کو آپ فالو کریں. لیکن حکم کیا ہے؟ حکم وہ ہے، حکم کے بارے میں یہ ہے کہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، اگر ہم اس حکم سے اگر ہم پس پشت اس حکم کو ڈالتے ہیں تو وہ چیز پھر گناہ کی طرف جاتی ہے، معصیت کی طرف جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کفر کی طرف یا شرک کی طرف جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ ذرا دیکھیے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. یہاں پہ ڈیمانڈ ہم سے کس چیز کی ہوئی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ، در حقیقت وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی. تو وہ شخص جس نے اطاعت کی، جو مطیع تھا اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا، وہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا. یعنی پھر آگے اسی چیز کو جو ایکسپلین کیا جا رہا ہے، من النبیین، کہ جو کہ نبیوں میں سے تھے، یعنی جو نبی تھے ان کے ساتھ ہوگا وہ انسان. صدیقین جو ہے ان کے ساتھ ہوں گے. یعنی جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول اور نبی کا جو دروازہ ہے یہ تو بند ہو چکا ہے، لیکن ایک انسان اپنی نفس پر، اپنے اعمال پر اتنا ورک ہارڈ کر سکتا ہے کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جو ہے وہ اپنے اعمال کو لے جا سکتا ہے. آگے بھی انشاءاللہ تعالی اس پہ بات ہوگی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے.
تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ پہلی چیز جو ہے من النبیین، کہ اگر آپ محنت کرتے ہیں، جتنی بھی محنت کر لیں، نبی تک اور رسول تک تو وہ دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن والصدیقین، اور جو صدیقین ہیں ان تک جو ہے آپ محنت کر کے اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے والشہداء، ایک انسان جو ہے وہ شہادت علی الناس کا کام کرتا ہے، مثال کے طور پر اس نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے لوگوں پر حجت قائم کرتا ہے، لوگوں کو قرآن کی بات بتاتا ہے، بلاتا ہے، لوگوں کو بات سمجھاتا ہے اور حجت قائم کرتا ہے اس چیز کی، تو وہ انسان بھی شہادت کے درجے تک پہنچ سکتا ہے کہ جس نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جستجو رکھی۔ دوسری چیز پھر جو شہادت کی ایک عام اصطلاح ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے اور شہید ہوتا ہے، وہ چیز۔ تو یہ شہادت بھی جو ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دو طرح کی شہادت ہوتی ہے۔ ایک شہادت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت حاصل کرے، جنگ کرے، قتال کرے۔ دوسری شہادت یہ بھی ہے جس کو شہادت علی الناس کہا گیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ اگر قرآن کا کام کرتے ہیں، قرآن کے داعی بنتے ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ہر لمحہ جستجو رکھتے ہیں، تو آپ بھی شہادت کے درجے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ والصالحین، اللہ کے نیکوکار بندے، وہ آپ میں جو ہے شمار ہو سکتے ہیں، آپ ان میں شمار ہو سکتے ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں ایک اشتیاق کے ضمن میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے اچھے ہیں یہ رفیق جو میسر آئیں گے، کتنے بہترین ہیں یہ لوگ۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے بھی بہترین کوئی انسان ہو کہ جس کے ساتھ ہم جا کے ملیں بروز قیامت جنت میں؟ نبیوں کے ساتھ اگر آپ کو ملایا جائے، نبیوں کے ساتھ آپ جنت میں ہوں، صدیقین کے ساتھ آپ جنت میں ہوں، شہداء کے ساتھ آپ جنت میں ہوں، صالحین کے ساتھ جو ہے وہ آپ جنت میں ہوں۔ سورۃ النساء کی آیت تھی، آیت نمبر 69، یہ میں نے وضاحت کی آپ لوگوں کو، انعمت علیہم، کہ جس راہ پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنا انعام رکھا۔ ہم پڑھتے آتے ہیں اس چیز کو، 17 بار ہم پڑھتے ہیں کہ اس راہ پر، جس راہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام رکھا ہے، وہ راہ کون سی ہے؟ وہ راہ جو اب موٹی سی بات بتا رہا ہوں، من النبیین، وہ راہ جو ہے نبیوں کی راہ ہے، صدیقین کی راہ ہے، شہداء کی راہ ہے، والصالحین کی راہ ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم اسلامی معاشرے میں ہم پیدا ہو گئے، ہمارے والدین جو ہے وہ مسلمان تھے، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ کہ ہمارے والدین بھی جو ہے آگے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ سارے درجات ہیں۔ تو ہر انسان جو ہے وہ بالکل کیفیت کے اعتبار سے ایک نہیں ہے، کوئی مسلمان ہے، صرف مسلمان ہے، تھوڑا بہت جو ہے وہ چیزوں کو کرتا ہے، وہ مسلمان ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب وہ آگے محنت کرتا ہے تو اس کے اندر ایمان جاگتا ہے، وہ قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، تو وہ پھر مومن بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ اور مزید جو ہے وہ اس میں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو پھر اس میں وہ محسن بن جاتا ہے، احسان کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اور محنت کرتا ہے تو صالحین تک اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو اٹھاتا ہے، محنت کرتا ہے دن رات، تو وہ شہید کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ شہید کی دو قسمیں بتا چکا ہوں، اور محنت کرتا ہے تو لاسٹ اسٹیج جو ہے وہ کیا ہے؟ والصدیقین۔ آج میں آپ لوگوں کو صدیقین کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں یہ صدیقین کے رستے تک ہم کیسے پہنچیں گے۔ صدیقین کا رستہ جو ہے یہ بہت آسان ہے۔ وہ کیا ہے رستہ؟ کہ جب آپ کے سامنے اللہ کی یا اللہ کے رسول کی بات کی جائے تو آپ اس پر سبقت جو ہے وہ فوراً سبقت لائیں۔ آپ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے لمحہ بھر بھی جو ہے ایک لمحہ بھی انہوں نے جو ہے ایمان لانے کے لیے نہیں لگایا، اور بالکل یہ کیفیت تھی کہ جیسے ایک انسان ہے، ایک مرد ہے مثال کے طور پر، وضو کر کے بیٹھتا ہے چارپائی کے اوپر اس انتظار میں کہ بس اذان ہو اور جیسی اذان ہو اور میں اٹھ کے جو ہے میں مسجد کی طرف چل پڑوں۔ تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آپ تک پہنچے تو فوراً اس پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے بعد اس کو عمل کی طرف ڈال دینا، یہ ہے صدیقیت کا درجہ۔ میں انشاءاللہ تعالی زندگی کی کسی موڑ پر انشاءاللہ کھلا کر اس ٹاپک کو پورا ایک ٹاپک بنا کے اس پہ بات کروں گا، پورا ایک لیکچر اس پہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی میں نے موٹی سی آپ کو بات یہ بتائی ہے کہ اس میں یہ جو بات کرنا ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک کہ آج شام سے دیکھتے ہیں، کل سے دیکھتے ہیں، پرسوں سے دیکھتے ہیں، ابھی ذرا یہ مسئلہ ہے میں یہ کر لوں، ایسا انسان ہرگز صدیقیت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔
جس نے یہ کہا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے, مجھے یہ پرابلم ہو گئی ہے, تھوڑا بھی مجھے یہ ٹائم چاہیے ہے, میں کل سے کرتا ہوں, میں پرسوں سے کرتا ہوں, وہ انسان جو ہے وہ قطعاً سمجھ لیں کہ وہ, اگر آپ میں بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ آپ آج کے کام کو, دین کے معاملات میں آج کے کام کو کل پہ ڈالتے ہیں, تو آپ سمجھ لیں کہ صدیقیت کے درجے پر تو آپ ہرگز کوالیفائی نہیں کر سکتے. کوئی بات آپ نے آج سنی ہے, وہ بات فوراً آپ نے پچھلی باتوں کو ڈیلیٹ کر کے آپ نے نئی بات جو آپ سے شیئر کی جاتی ہے قرآن اور حدیث کے روح سے, آپ کو فوراً اس پر جو ہے سبقت کرنی ہے. یہ سبقت والا جو ہے معاملہ یہ بہت زبردست ہے. میں تھوڑا سا اس میں بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ سبقت کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں, سبقت والے جو لوگ ہیں, بروز قیامت جب سور پھونکا جائے گا اور انسان جب بھاگتا ہوا انسان جمع ہوگا, انشاءاللہ اس کو سورۃ الواقعہ میں ہم دیکھیں گے, تو وہاں کیفیت جو ہوگی وہ ہماری کیفیت کیا ہوگی. وہاں ہماری کیفیت یہ ہوگی کہ ہم جب قبروں سے اٹھیں گے اور بھاگتے ہوئے جب ہم دوڑ لگائیں گے, اس میں 3 گروہ میں جو ہے ہم ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. سب سے پہلا گروہ جو ہوگا, جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا, وہ گروہ ہوگا تقریباً 70,000 کا وہ گروہ ہوگا جس کو کہا جاتا ہے سابقون الاولون. وہ گروہ کون سا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی میں مزید آپ لوگوں کو جو ہے میں آگے وضاحت کروں گا. حدیث کی روح سے بھی ابھی موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سبقت کرتے تھے اللہ کے کام میں. میں آج کرتا ہوں, کل کرتا ہوں, یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا. آج اور کل کرنے والے جو انسان ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ سابقون الاولون میں ان کا درجہ نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بھی اس چیز میں نہیں ہو سکتے. ان کے معاملات یہ ہیں کہ وہ اصحاب الیمین میں سے تو ہو سکتے ہیں کہ مطلب ان کا تھوڑا بہت حساب ہو یا کچھ ہو. اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں کہ آپ کو بنا حساب کتاب کے آپ کو جنت میں داخل کیا جائے, تو آپ کو جو ہے وہ ہر کام میں, دین کے ہر کام میں آپ کو سبقت کرنا پڑے گی. تو وہ انشاءاللہ تعالی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ سابقون الاولون میں آپ کی شماریت ہو, اور بنا حساب کتاب کے اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو جنت میں داخل کر دیں. ٹھیک ہو گیا جی, بات سمجھ میں آ گئی. انعمت علیہم سے ہو گیا, صراط الذین انعمت علیہم. اب اس کے بعد جو دوسری بہت بڑی چیز ہے, اس پہ کافی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی, غیر المغضوب علیہم, جس کو میں پڑھ رہا ہوں مغضوب, لیکن آپ لوگ شاید پڑھتے ہوں گے مغضوب, جس سے اصل لفظ تھا غضب. غیظ اور غضب جو ہوتا ہے, جو غضب جس کو ہم جانتے ہیں کہ جیسے کبھی کبھی جو ہے ہمارے احباب میں سے بھی کوئی جو ہے بڑا غیظ کا شکار ہوتا ہے, غصے کا شکار ہوتا ہے, تو اب یہ غضب سے بنا ہے مغضوب. کیا مراد ہے اس سے؟ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہو. یعنی یہاں دعا فرمائی جا رہی ہے. دیکھیں 2 چیزوں میں اس دعا کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیجئے گا. اہدنا الصراط المستقیم ہو گیا, اس کے بعد صراط الذین انعمت علیہم, یعنی اس راہ پر چلا جس پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم, نہ کہ اس راہ پر کہ جو تیرے مغضوب ہوئے, یعنی جو لوگ تیرے کیا ہوئے, جن لوگوں پر تیرا غضب ہوا. اب یہ غضب کو دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں پر اللہ کا جو ہے وہ غضب ہوا. یہ وہ باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی جن کو آپ اچھے سے سمجھیں گے, آپ کی زندگی پوری کی پوری تبدیل ہو جائے گی. اب دیکھیں, سب سے موٹی سی بات جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ مغضوب جو ہیں وہ کون تھے, وہ کون لوگ تھے کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا. اب یہاں موٹی سی چیز آپ کو ایک بتا دوں, وہ کیا ہے, پچھلی امتیں. اور پچھلی امتوں میں سب سے زیادہ جو مغضوب قوم تھی, جو غضبناک قوم تھی, جس پر آج تک بھی اللہ کے غضب کا کوڑا پڑ رہا ہے, اور آخری وقت تک بھی جو ہے ان پر اللہ کے غضب کا کوڑا پڑتا رہے گا, وہ کون ہے؟ یہود. ٹھیک ہے جی, یہ یہود ہیں. ان یہودوں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم ان یہودوں کا یہ ہے کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا. انہوں نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا, انہوں نے جو ہے وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی, جو کہ کوشش میں ناکام ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے, اور رسول جو ہے وہ کبھی بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. ایک وقت میں نبی جو ہے وہ قتل کیا جا سکتا ہے, اس کو جو ہے پچھلی امتوں نے قتل بھی کیا, مختلف انبیاء کو جو ہے قتل کیا گیا ہے. پچھلی جو یہود ہے, جو یہ ناہنجار قوم ہے, یہود قوم, انہوں نے قتل کیا ہے.
اسی طرح سے میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قتل نہیں ہو پائے، اس کی موٹی سی وجہ یہ تھی کہ وہ رسول تھے، رسول جو ہے وہ کسی بھی حالت میں جو ہے وہ قتل نہیں کیا جا سکتا، اور یہی معاملات ہوئے کہ جب ان کو بھرپور کوشش کی گئی، بھرپور سازش کی گئی ان کو قتل کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ و تابندہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اگر وہ رسول نہ ہوتے، ان پر کوئی کتاب نازل نہ ہوئی ہوتی، تو عین ممکن تھا کہ یہود جو ہے، یہ یہود جو ہیں، یہ جن کو عام اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، یہ ساری جو فلسطین میں جو دنگا مچا رہے ہیں، وہی بچے کچے 10-12 آج کے یہ لوگ رہ گئے۔ بہت بڑی امت تھی، بہت زیادہ پاپولیشن تھی، لیکن اللہ کے کوڑے پڑھ پڑھ کے جو ہے ان کو یہ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ اب اس میں بتا رہا تھا کہ 2 قوموں کا جو ہے میں اس میں ذکر کرنے والا ہوں۔ ایک وہ قوم ہے جس نے کیا کیا، جس نے انبیاء کا قتل کیا۔ یہ کون ہے؟ یہود ہیں۔ اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا، یہ یہود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ میں پورے 10 رکوع ان کے بارے میں پڑھیں گے، لہٰذا ان کے بارے میں بھی صرف موٹی موٹی بات کروں گا۔ دوسری جو قوم ہے ہم سے بالکل پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 650 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بعثت ہوئی، اس میں وہ کون سی قوم تھی؟ وہ قوم تھی جو نصارہ قوم تھی، جن کو آج ہم کرسچنز کے نام سے جانتے ہیں۔ ان کی حرکتیں کیا تھیں؟ ان کی حرکتیں یہ تھیں کہ انہوں نے مختلف انبیاء کو، مختلف رسولوں کو، انبیاء کو خاص طور پہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان کو اتنی تکریم دی، اتنی عزت دی کہ انہوں نے ان انبیاءوں کو جو ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اب مثال کے طور پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہرگز نہیں تھے۔ اسی طرح سے حضرت عزیر کے بارے میں بھی انہوں نے یہ حرکت کی کہ ان کو بھی اتنی عزت دی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا۔ اب دیکھیں اس کے ضمن میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ احادیث رکھنے والا ہوں جو کہ اوتھینٹک احادیث ہیں۔ کیا ہیں وہ احادیث؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کچھ نصیحت، کچھ وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرمائی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی 3445۔ اچھی طرح سے اس بات کو سنیے گا۔ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم بھی محمد رسول اللہ کو اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی عزت دیتے ہیں، دینا چاہیے بالکل۔ اللہ رب العزت کے بعد ہمیں سب سے زیادہ محبت جو ہے، اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت، اپنے والدین سے بھی زیادہ جو ہے ہمیں وہ محمد رسول اللہ کی عزت کرنی چاہیے، لیکن اس طرح کے معاملات بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3445۔ میں نمبر اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہ اگر اس حدیث کا میں نمبر نہ بتاؤں تو بہت سے اسٹوڈنٹ اس طرح کے بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کل سے کلاس چھوڑ دیں، وہ کہیں سر آپ نے اس طرح کی بات کر دی، ہماری والدہ بھی بیٹھی تھی، انہوں نے یہ بات، جیسے پچھلی کلاس میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے کہ ہماری والدہ بیٹھی تھی، انہوں نے یہ بات سنی، آپ نے یہ بات کہہ دی، تو ان کو جو ہے وہ اب انہوں نے منع کر دیا کہ جو ہے آپ یہ کلاس نہ لو، یہ تو کچھ اور مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ لہٰذا اس لیے میں آپ لوگوں کو جو ہے حدیث کا نمبر بتاتا ہوں کہ جو بھی بات کرتا ہوں میں اپنے بہاف پہ اس بات کو نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کے باوجود بھی اگر آپ کلاس چھوڑ کے جاتے ہیں یا اور کوئی معاملات آپ کرتے ہیں، شک شبے والے اگر آپ معاملات کرتے ہیں حدیث کا نمبر بتانے کے بعد، تو یہ آپ کی خود کی خباثت نفس ہے، یہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، یہ پھر وہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی نہیں آپ کے حق میں کہ آپ قرآن کی طرف آ سکے۔ لہٰذا اس لیے میں بارہا 2-3 بار، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث لمبی ہو جاتی ہے، میں آخر میں پھر سے اس کا نمبر بتا دیتا ہوں تاکہ کل کو کوئی آ کے مجھ سے یہ شکوہ نہ کرے کہ سر وہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہمارا تو فلاں مسلک سے تعلق ہے، آپ نے وہ بات جو کی وہ ہمارے مسلک کے خلاف تھی۔ تو یہ لہٰذا صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3445۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف اس کی جو ہے وہ اردو ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں، کیا ہے؟ مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے کیا مراد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جمع کا صیغہ ہے علیہم السلام، علیہ السلام ہوتا تو صرف ایک سے ہوتی، لیکن علیہم السلام سے مراد ہے کہ حضرت عیسیٰ پر بھی سلام ہو اور حضرت مریم پر بھی سلام ہو۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے بڑھا دیا۔ اب یہ کون وصیت کر رہا ہے اور آج ہم کس طرح کے معاملات کرتے ہیں؟ ہمارے معاملات تو یہ ہیں کہ اس طرح کی بھی کلپس آپ لوگ ویڈیو جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ جس میں عام نارمل باباؤں کو بھی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے، میں اس طرح کے قوالیوں کے میں آپ کو وہ کوٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ لوگ تو عرش پر اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، عرش والا تو یہاں نوری بوری والے کے شکل میں ہمارے پاس بیٹھا ہے،
یہ اس طرح کے معاملات یہ بڑی عجیب سی لگی ہوگی آپ لوگوں کو بات، لیکن ریسرچ کر کے دیکھیں محمد رسول اللہ کو بھی دور کی بات، عام جو پیر ہیں جو بابا ہیں ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ لوکی عرش تے اتے لب دینے، یہ میں قوالی کے الفاظ بتا رہا ہوں، یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، وہ ہستی اپنے بارے میں کیا فرما رہی ہے، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کو نصارہ نے ان کے رتبے سے بڑھا دیا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ اب یہ الفاظ دیکھیے، میں آگے قرآن کی بھی آیت رکھوں گا اور دوسری بھی حدیث رکھوں گا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ حدیث بتا چکا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3445۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن کی روح سے کیا بات پتہ چلتی ہے ہمیں، سورۃ الکہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 110 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اس بات کو، یعنی اس چیز کی انڈوزمنٹ کو جو ہے وہ انڈوز کیا جا رہا ہے، کس طرح سے، قل، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے۔ اب یہ قل سے کیا مراد ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ قل جو ہے دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، اس میں تعویل عام میں ہے اور تعویل خاص میں ہے۔ تعویل خاص سے کیا مراد ہے، جب قرآن نازل فرمایا جا رہا تھا اس دور کے جو مخصوص لوگ تھے جن سے مخاطبت تھی، یعنی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا جس میں جو ہے اس دور کے اصحابہ کرام ہیں، یا پھر اس دور مخصوص جو لوگ تھے اصحابہ کرام تھے، یا اس دور کے مشرکین تھے، یا اس دور کے جو ہے کفار تھے، یا اس دور کے منافقین تھے، یہ مخصوص لوگ تھے۔ لیکن اس کے بعد اس سے ہٹ کر جو تمام دنیا کے جو لوگ آتے ہیں وہ تعویل عام کے ضمن میں آتے ہیں۔ ایک بات موٹی سی یہاں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ نے قرآن کو صرف تعویل خاص میں پڑھا تو آپ اس سے کوئی نصیحت نہیں لے سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر آپ نے قرآن کو صرف تعویل خاص میں پڑھا تو اس سے کیا مراد ہے کہ یہ قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یہ قرآن تو اصحابہ کرام کے لیے تھا، باقی تو یہ کسی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آپ نے تعویل خاص میں ہر جہاں پہ وہ لفظ آتا ہے قل، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سے بھی مخاطبت ہے۔ محمد رسول اللہ نے تو اپنی یہ ذمہ داری پوری کی کہ انہوں نے کہا، لوگوں سے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہا، مشرکین کے بیچ میں یہ کہا، لیکن کیا آج ہم اس بات کو کہتے ہیں؟ تعویل عام میں اگر ہم سے مخاطبت ہو، اگر میں اس آیت کو پڑھوں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جو لفظ قل جہاں جہاں بھی یہ قل آتا ہے ہم سے بھی بروز قیامت اس کی جو ہے وہ پکڑ ہوگی، قل هو اللہ احد۔ لیکن ہمارے معاملات اس کے بالکل برعکس ہیں، ہم تو جو ہے وہ کرسمس مناتے ہیں اور یہ سارے عقائد ہیں ہمارے۔ تو لہٰذا اس بات کو یاد رکھیے گا، یہ قل جو ہے یہ ایک ذمہ داری ہے جس کو محمد رسول اللہ اچھے سے اس ذمہ داری کو جو ہے پورا اس ذمہ داری کو جو ہے وہ پورا کر کے گئے۔ لیکن کیا آج ہم اس قل والی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں؟ تعویل عام میں جو ہے وہ ہم سے مخاطبت ہے، قل انما، اب کیا ہم اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ کہہ دیجئے اس کو؟ اب دیکھیے گا اس میں سورۃ الکہف ہے، سورت نمبر 18 آیت نمبر 110 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل انما، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تمہیں کوئی شک شبہ نہ رہ جائے، تمہیں ایسا نہ لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے تھے اور بعد میں تم کہو کہ بھائی وہ تو فرشتے تھے، انہوں نے یہ احکام پورے کیے، بھائی 11 بیویاں انہوں نے اس لیے رکھ لی کیونکہ وہ تو فرشتے تھے، تم اس طرح کی باتیں گھڑنے نہ شروع ہو جاؤ۔ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں تو تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، ہاں میری جانب وحی کی جاتی ہے کہ سب کا معبود صرف، سمجھ آ رہی ہے نہیں کہ اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، لیکن در حقیقت تمہارا الہ جو ہے، دیکھو تمہاری جو منزل ہے، الہکم واحد، وہ ایک اللہ ہے، اصل جو منزل ہے تمہاری، یعنی رستہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ، اگر میں اس کو سمجھانے کے لیے بالکل وضاحت کروں، رستہ جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے اور منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ انما، بلا شبہ، انما الہکم الہ واحد، بلا شبہ تمہارا جو الہ ہے وہ الہ واحد، وہ ایک اللہ ہے، تمہاری منزل ایک ہے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، کہ بلا شبہ جو چاہتا ہے، فمن کانا جو بھی چاہتا ہو، یرجو لقاء ربہ، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہو، چاہتا ہو اپنے رب سے ملنے کی، فلیعمل عملا صالحا۔ اب میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ قرآن عظیم میں تقریباً 53 مقام پر جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم صرف مسلمان ہونے پر جو ہے بالکل آرام سے ٹھنڈو پیٹو بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ معاملات ایسے نہیں ہیں۔
ہم اسلام میں تو داخل ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی عمارت اس پہ کھڑی کرنی ہے. یہ بات بہت سمجھنے کی ہے. ہم مسلمان ہیں، وہ 5 جو بنیادی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ہماری زمین ہے اس میں 5 چیزیں، وہ 5 چیزوں میں بھی پھر انشاءاللہ وہ نماز کے ضمن میں بعد میں آؤں گا کہ ہم وہ جو 5 پلرز پہ بھی ہم کتنی، جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، اس پہ کتنی بنیاد ہم رکھنے والے ہیں. اگر بات نماز کی آتی ہے تو نماز بھی ہم کتنی پڑھنے والے ہیں. کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں، جو بہت کم لوگ ہیں جو نماز جو ہے 5 وقت کی نماز بھی ادا کر پائیں. تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لہٰذا بات مقصد کہنے کا کہ یہ ہے کہ جو 5 پلر جو ہمیں بتائیں، دیکھو یہ بات سمجھنے کی ہے. آج پوری کی پوری امت جو بالکل جو ہے آرام سے بیٹھ گئی، وہ کس بنیاد پہ؟ 5 چیزوں کی بنیاد پر اس کو لگتا ہے کہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اب یہاں سمجھیے گا، یہ 5 جو ہے یہ پلرز ہیں. مثال کے طور پر آپ زمین لیتے ہیں، تو کیا آپ اس زمین پر صرف پلرز کھڑے کر کے جو ہے مرنے کی امید رکھتے ہیں، یا آپ اس پر عمارت بھی کھڑے کرنے کی امید رکھتے ہیں کہ آپ اس پہ گھر بنائیں گے، پھر اس پہ جو ہے پہلے وہ سنگل اسٹوری ہوگا، پھر ڈبل اسٹوری ہوگا، پھر ٹرپل اسٹوری ہوگا، پھر کچھ اور ہوگا، پھر تھوڑا اور ایکسپینڈ کریں گے، اس طرح کے معاملات. تو لہٰذا وہ 5 جو پلرز ہیں وہ اسلام ہے. ٹھیک ہے، میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ حدیث جبریل جب آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اس میں وضاحت کروں گا. یہ 5 جو چیزیں ہیں، آج جس انسان کے سامنے قرآن کی دعوت رکھی جاتی ہے، بڑے دھڑلے کے ساتھ ہی وہ بات کہتا ہے نہیں نہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو جو موٹی موٹی چیزیں ہم کرنے والے ہیں. بھائی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تمہارے اندر صرف اسلام پیدا ہوا، تم نے صرف بات کو تسلیم کیا ہے اور جو مین دروازہ تھا اس سے تم اندر داخل ہو. کیا تمہارے اندر ایمان پیدا ہوا ہے؟ کیا تم نے قرآن کو پڑھ کے تم نے سمجھا ہے قرآن کو؟ جب تم قرآن کو پڑھنے کی طرف جاؤ گے، سمجھنے کی طرف جاؤ گے، تب تم اس اسلام کی بنیاد پر، اس فاؤنڈیشن پر، تب تم بنیاد جو ہے وہ قائم کرو گے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمارے معاملات یہ ہیں کہ بس وہ 5 چیزوں کی بنیاد پہ بالکل آرام سے غفلت میں ہو کے بیٹھ گئے، کوئی ذمہ داری ہم نہیں سمجھتے. اچھا 5 میں نے بہت سارے لوگوں سے سوال کیا ہے، 5 چیزوں کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن ایک چھٹا جو ہمارا پلر ہے وہ کسی کو نہیں پتا. وہ کیا ہے؟ نہی عن المنکر. یہ چھٹا پلر ہے جو کہ علماء لکھتے ہیں، اس چیز کو محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ دین کا بہت بڑا اور چھٹا رکن ہے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ وہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو تم کیا کرو، اور برے کاموں سے لوگوں کو تم روکو. یہ ہمیں جو ہے وہ آج پتہ نہیں ہے چیز. ہمیں لگتا ہے کہ بس اپنی جو ہے ہمیں پڑھیے، اپنے کام کرو، اپنی نماز پڑھ لو، اپنا روزہ رکھ لو، اگر پیسہ آ گیا کر لیا تو حج بھی کر لو، صرف اپنی میں پڑھیں ہم. حالانکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. ہمیں حکم یہ دیا جا رہا ہے. آج جو سب سے زیادہ دین میں بگاڑ پیدا ہوا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کی آیات جو ہے قرآن سے نکال لی ہیں اور اس کے حساب سے جو ہم چلتے ہیں. اور سب سے بڑا مجرم وہ انسان ہے کہ جو یہ حرکت کرتا ہے کہ اپنی مرضی کا میٹھا جو ہے اپنی وہ آیت نکال لیتا ہے اور اس کے بعد اسی کو صرف اس کو دین سمجھتا ہے اور اس پہ جو ہے معاملات کرتا ہے. تو لہٰذا دین جو ہے وہ پورے قرآن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمارے گھر میں اس دین کو قائم کرنا پڑے گا. اور تمام کے تمام جو احکام ہیں، صرف 5 احکام نہیں ہیں. دیکھیں اس بات کو سمجھ لیجئے گا، اسلام میں شریعت محمدی میں صرف 5 احکام نہیں ہیں، پورا ضابطہ حیات ہے، پوری شریعت ہے. یہ کیسے اٹھنا بیٹھنا کرنا، شادی بیاہ میت وغیرہ، یہ تمام طریقے جو ہیں وہ محرم نامحرم کے طریقے، سارے طریقے جو ہیں ان سب کو جب ہم پورا کا پورا لے کے چلیں گے تب ہم جو ہے وہ صحیح مسلمان ہونے کے لائق کہلائیں گے. اگر 5 ہی باتیں اگر تمہیں سمجھنی تھی تو اس کے لیے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے 700 صفحات کا جو قرآن ہے اس کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف اتنی بات جو ہے محمد رسول اللہ کہہ دیتے کہ دیکھو نماز پڑھو، نماز کا طریقہ یہ ہے، اور حج کرو، حج کا طریقہ یہ ہے، زکوٰۃ دو، اس کا طریقہ یہ. 5 چیزوں پر جو ہے یہ صرف لوگوں نے جو ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، اس چیز کو اٹھا کے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا. بھائی لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تمہیں لازماً داخل کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ تمہارے اعمال کو بھی تو تولا جائے گا. اب اس کی بہت بڑی مثال میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں، میں اس کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دوں گا کہ آپ اگر ایمان لفظ کو، آمنو لفظ کو اگر آپ اس کو اگر سرچ کریں قرآن میں 53 مقام پر آپ کو یہ چیز ملے گی کہ ایمان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ایمان لانے کے بعد بھی، یعنی ایک انسان تھا کہ وہ مسلمان معاشرے میں پیدا ہو گیا، صرف مسلمان ہے، نہیں اس کو محنت کرنا پڑے گی ایمان کے درجے میں، وہ ایمان اس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اور صرف وہ ایمان ہی پیدا نہ ہو بلکہ عمل صالح بھی وہ کرے.
یہ ہمارا جو بگاڑ پیدا ہوا دین میں کس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے صرف اپنے مطلب من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، چلو جی ختم ہو گیا، بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، باقی ساری چیزوں کو، پوری شریعت کو ہم نے پس پش ڈال دیا۔ لہٰذا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ کسی ایک آیت کو کھینچ کے تان کے نکال کے اپنی مرضی کی بات نکال لی جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے کہ ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مزید ترقی کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے تو مومن کے درجے پر فائز ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر اجاگر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مزید جو ہے وہ ترقی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اللہ کے قرآن پہ محنت کرتا ہے، پھر وہ احسان کے درجے میں جو ہے وہ جاتا ہے۔ یہ درجہ کیا ہے بعد میں رکھوں گا۔ پھر اسی طرح سے جو ہم نے آج جو درجات پڑھے ہیں کہ جو شہداء کا درجہ ہے یا پھر اس میں صالحین کا درجہ ہے، صدیقیت کا درجہ ہے، تو لہٰذا بس بہت تھوڑے پہ جو ہے وہ اکتفا نہ کر لو بلکہ اپنے آپ کو اٹھاتے چلو۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ حرص جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں بتا چکا ہوں کہ سورۃ الکہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 110 میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بس فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، بلا شبہ تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص بھی یہ چاہتا ہو اپنے رب سے ملاقات، یہ مقام جو ہے رب سے ملاقات کا مقام بھی ہے۔ جب میں نے پہلی بار لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کیا تو بڑا شجدر ہو گیا وہ اس چیز پہ کہ اللہ سے ملاقات، کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے؟ جی، اس کا جواب ہے جی، ہم لازماً اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار کرائیں گے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، یہ مضمون جو ہے وہ 7 بار قرآن میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے کہ جو بھی اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے، جو بھی اس دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ایک جگہ کہیں آ گئی ہو، 7 بار یہ جگہ جو ویسے تو قرآن میں ایک بار بھی کوئی بات آ جائے وہ ہمارے لیے قول فصل ہے، حرف آخر ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ 7 بار اس چیز کو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جو ہم سے ملنے کی کیا کرتا ہے، جو ہم سے ملنے کی جو ہے وہ فمن کان یرجو، جو ہم سے ملنے کی جو ہے امید رکھتا ہے، یہ جو محنت کرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ پھر پس اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ اب آپ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیے کہ ایک دن میں آپ کیا عمل صالح کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کر رہے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کیا عمل صالح ہے؟ کیا آپ کو صدقہ کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کے علاوہ نماز، 5 وقت کی نماز کے بارے میں بتا چکا ہوں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے جانتے بوجھتے نماز چھوڑ دی فقط اس نے کیا کیا؟ گویا کہ اس نے کفر کیا۔ تو کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کے بعد جو ہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کے نہ دینے والا بھی کافر ہے انسان، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں جو ہے انہوں نے جو ہے ان کے ساتھ جہاد کیا، قتال کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے دوسری حدیث اسی کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3395، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3395، جس میں کیا فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو یوں نہیں کہنا چاہیے، کسی شخص کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متیٰ سے بہتر ہوں۔ اب یہ یونس بن متیٰ کون ہے؟ یہ یونس بن متیٰ جو ہے ایک واحد رسول ہے، ایک واحد نبی ہے، کہ ان کے معاملات یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر جو ہے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قید فرمایا۔ وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ واحد ایک نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سزا کے طور پر جو ہے وہ کیا کیا، یہ واحد ایک نبی ہے۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3395، وہ ہستی جس سے تم کہتے ہو یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد، اور پتہ نہیں کیا کیا تم الفاظ ان کی شان میں جو ہے وعدہ کرتے ہو، وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا نصیحت کر رہا ہے امت کو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی شخص کو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں یونس بن متیٰ سے بھی بہتر ہوں۔ دیکھو یہ مومن بندے کی صفت ہوتی ہے، وہ تو مومنوں کے سردار ہیں، عام مومن بندے کی بھی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے قصیدے سننا، پڑھنا، ہاتھ چموانا، سجدہ کروانا، یہ چیز اس کو جو ہے اس کے شایان شان نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں سے کہے کہ آؤ میرے ہاتھ چومو، مجھے سجدہ کرو۔ یہ چیز تو محمد رسول اللہ نے بھی جو ہے وہ الاؤ نہیں کی۔ ہاتھ چومنے کا کسی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، باقی یہ کہ جو آج سجدے ہو رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، اور زندوں کو نہیں، وہ تو مردوں کو ہو رہا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کے ان کے والد، اور دیکھو یہاں تک یہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ان کے والد کی طرف منسوب کر کے جو ہے یہ کیا. یہ بات جو ہے یعنی تمہیں مغالطہ نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں کون سی یونس کی بات کر دی, کوئی یونس کوئی رسول تھے کیا تھے. یہاں یونس بن متا, انشاءاللہ جب ہم شجرہ پڑھیں گے کھل کے بات واضح ہو جائے گی کہ یونس بن متا جو ہے وہ کون تھے. لہٰذا صحیح بخاری کی حدیث ہے 3395 جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا بھی جو ہے اس کو جو ہے وہ امت کو یہ کہا کہ مجھے یوں بھی نہ کہو کہ میں یونس بن متا سے بہتر ہوں. اس کے بعد دوبارہ سے قرآن کی ایک آیت ہے سورۃ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 48. اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین, اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے تھے. یہ میں ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں. سورۃ الانعام جو کہ سورت ہے سورت نمبر 6 آیت نمبر 48 کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور ہم پیغمبر کو, دیکھیں یہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ آیات کیوں رکھ رہا ہوں. آج ہماری امت میں جو سب سے زیادہ بگاڑ جو پیدا ہوا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم حرام خوریوں پر ڈٹے ہیں, ہم ہر کام حرام کا کر رہے ہیں. یعنی سود بھی ہمارے ملک میں رائج ہے, رشوت بھی ہمارے ملک میں سمجھ لیں کہ آفیشلی سود اور رشوت جو ہے یہ آفیشلی ہمارے ملک میں جو رائج ہے, ہمارے خون میں ہے. جو بیج آ رہا ہے وہ بھی جو میں پہلے بتا چکا ہوں, جو کھیتوں میں جو بیج ڈالنے والا لایا جاتا ہے وہ بھی سمجھ لو کہ سود پر ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو ٹریکٹرز لائے جاتے ہیں وہ بھی سود پر ہیں, اور آگے کے اندازے جو ہے آپ خود سے لگا سکتے ہیں. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج جو ہماری امت میں سب سے زیادہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے وہ شفاعت باطلہ جو ہم نے گھڑ لیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں, کوئی بھی حرکت کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ہماری جو ہے بخشش فرما کے, ہماری شفاعت فرما کے ہمیں لے جائیں گے. یہ سری جس کو کہتے ہیں, یہ سری جو ہے شفاعت باطلہ ہے. اگر تم اللہ کے بندے ہو, تم قرآن کو پڑھتے ہو, تم احادیث کو پڑھتے ہو, اور ہر لمحہ تم اللہ کی یاد سے جڑے رہتے ہو اور اللہ کا ہاتھ بٹاتے ہو, جس طرح سے قرآن میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ہاتھ بٹاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہاتھ بٹاتا ہے. تو لہٰذا اگر تم اس طرح کی روش اختیار کرنے والے ہو تب تمہارے لیے وہ شفاعت بنتی ہے. لیکن یہ کہ تم حرام خوریوں پر ڈٹے رہو اور دھڑلے کے ساتھ تم اس بات کو کرو کہ نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں اور ہم تو جو سمجھیں کہ ہمارے لیے تو شفاعت ہے, جو کام ہم کرتے ہیں, جو ہم معاملات ہمارے ساری معاملات جو چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہے. تو لہٰذا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے, جو ایمان پر گامزن ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو محنت کرتا ہے, اس کے لیے یہ بات ہے کہ اس کے لیے محمد رسول اللہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو سنت کو جو ہے وہ اپناتا ہے. اس کے بارے میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, موٹی سی ایک بات بتا دوں, شفاعت کا بالکل جڑ سے شفاعت کا منکر ہونا یہ بھی خوارج کی نشانی ہے. خوارج جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو بہت زیادہ ایکسٹریم ہے, بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں, لیکن ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں کوئی نبی کوئی رسول کسی کی شفاعت نہیں کرے گا, بلکہ ایک انسان خود سے اپنے اعمال اس طرح سے کرے. اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ تھوڑی بہت بات جو ہے ان کی وہ اگر سدھار کے لیے لوگوں میں بات, ڈر کے لیے اگر لوگوں میں بات کی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ خوارجین میں سے ہیں, جہنم کے کتوں میں سے ان کا شمار ہوگا جو یہ بات کرتے ہیں. لہٰذا میں اس چیز کو بڑے حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جڑ سے شفاعت کا منکر ہو جانا کہ نہیں کوئی رسول بچانے نہیں آئے گا, یہ بات بھی خوارج کی پہچان ہے. لہٰذا شفاعت ہے, شفاعت حقہ ہے, محمد رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے, لیکن کن لوگوں کی جو ان کے طریقہ کار سے زندگی گزارتے. تو بس موٹی سی بات یہ ہے شفاعت ہے. لیکن آج بڑے سے بڑا فاسق ہے, فاجر ہے, کفر کی روش اختیار کی ہے, کبھی سالہ سال نماز نہیں پڑھتا, کوئی کام سنت کے طریقے سے نہیں کرتا, سود پر کاروبار چلا رہا ہے, اور پھر یہ کہ رشوت کے معاملات ہر کام کو جو ہے بنا کسی لائن میں لگے ہوئے جو ہے رشوت کے معاملات پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لعنت فرمائی اس طرح کے لوگوں پر, اور اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں, سود کھاتے ہیں. صحیح بخاری کی 3395 میں حدیث آپ کو بتا چکا ہوں. اس کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا سورۃ الانعام سورت 6 سورت نمبر 6 کی آیت نمبر 48 کہ ہم نے, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اور ہم پیغمبروں کو صرف اس واسطے بھیجا کرتے ہیں کہ وہ بشارت دیں اور ڈرائیں. اب بشارت کس کو دیں؟ جو جنت کے متمنی ہیں, جو اپنے کام اچھے سے کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ اس کیفیت کو نوٹ کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آگے چل کر جو انسان آپ کے اندر سے جس کا دل پاک ہو چکا ہے اور جو ایمان پر ڈٹ چکا ہے اور جو اس چیز پر اس رستے پر دوڑ لگا رہا ہے, جب وہ جنت کی بشارتیں سنے گا تو اس کو یہ کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہم بالکل صحیح سمت پہ ہماری گاڑی جا رہی ہے. اسی طرح سے کیا ہوگا, ڈرے گا وہ انسان کہ جس نے کفر کی روش اختیار کی ہے. تو یہ اس سے کیا بات واضح ہوئی کہ
فلا خوف علیہم، کہ ایسے لوگوں پر جو ہے وہ کوئی خوف اور کوئی جو حزن ہے وہ دو چار نہیں ہوں گے، کہ جو کیا کرتے ہیں وما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح، تو پھر جس انسان نے بھی کیا کیا کہ جو ایمان لایا اور اصلاح کی، ایمان لانے کے بعد بھی دیکھیں یہاں الفاظ ذرا دیکھیے گا، اچھی طرح سے اس چیز کو نوٹ ڈاؤن کیجئے گا کہ ایمان لانے کے بعد بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ایمان لے آتے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ الحمدللہ اب میرے اندر ایمان آ گیا ہے، میں قرآن کو پڑھنے لگی ہوں، سمجھنے لگی ہوں، اس کے بعد بھی اگر آپ جو اپنی اصلاح نہیں کرتے، اس کے بعد بھی اگر آپ ناچ گانے پہ تلا رہتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ یہ کام کرتے ہیں دوسرے تیسرے کام، تو وہ پھر ایمان نہیں ہے۔ اگر اصلاح نہیں کرتے آپ اپنی، تو پھر یہ سمجھ لے کہ وہ صحیح ایمان نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورۃ الصاد ہے، سورت نمبر 38 آیت نمبر 70، بڑی مختصر سی آیت ہے، ان یوحا الی انما انا نذیر مبین۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اسی میں انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں کیا ہے، سورۃ الزمر، سورت نمبر 39 آیت نمبر 41، بہت واضح آیت ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ انا انزلنا علیک، اب یہ کا آ رہا ہے علیکا، کاف سے مراد میں بتا چکا ہوں، جب کاف سے مراد کیا ہے؟ جب سامنے بندہ موجود ہو۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے انا انزلنا علیکا، یعنی اس سے کیا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے وہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت کر رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انا انزلنا علیکا، کہ ہم آپ پر، اب یہ کاف زبر کا جو آیا ہے وہ آپ پر، یعنی فیس ٹو فیس اس میں یہ جو بات ہو رہی ہے، انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، اور دیکھیے اے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے لوگوں کے لیے بالکل صحیح حق کے ساتھ، ہم نے اس کو جو کی ہے وہ نازل کی۔ فمن اہتدی، پھر اس کے بعد اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، قرآن عظیم کو پڑھنے کے بعد، فلنفسہ، پھر جو ہدایت پا لیتا ہے اس قرآن کو پڑھنے کے بعد، فلنفسہ، تو اس کے اپنے لیے ہیں، اس نے ہم پہ تو کوئی احسان نہیں کیا، اس نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، اس نے محمد الرسول اللہ پہ کوئی احسان نہیں کیا، اس نے ملائکہ پر کوئی احسان نہیں کیا، اس نے کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، اپنا فلنفسہ، تو اس نے اپنے نفس کے لیے جو ہے وہ کیا کیا؟ اپنی نفس پر احسان کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، پھر اس کے بعد جو ہے جو شخص جو ہے اس نے کیا کیا؟ جو شخص گمراہ ہو جائے، ٹھیک ہے، جو شخص گمراہ ہو جائے اس کی گمراہی کا وبال، فَإِنَّمَا يُضِلُّ عَلَيْهَا، اس کی گمراہی کا جو وبال ہے وہ اس کے اوپر خود ہی ہوگا۔ آپ سے بھی یہی درخواست ہے، اگر آپ آ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو، تو آپ کے لیے بہتر ہے، میں نے تو کوئی اجرت طلب نہیں کیا آپ لوگوں سے۔ لہٰذا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ہدایت پر اپنے آپ کو ڈالتے ہیں، اپنی پراپر جو لائف سٹائل ہے، اس میں جو پراپر لائف سٹائل والے معاملات اگر آپ کرتے ہیں، پورا کا پورا دین کو لیتے ہیں اور دین کو قائم کرتے ہیں، اپنی آل اولاد کے بھی اپنے وہ سارے معاملات کرتے ہیں، اپنے جو شوہر ہیں، جو بھی جس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ سارا احسان جو ہے وہ آپ کے اپنے اوپر ہوگا۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وما انت علیہم بوکیل، اب یہ قیامت خیز الفاظ ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ جو ہیں وما انت علیہم، آپ جو ہیں ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ یعنی محمد رسول اللہ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص جو ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فلاں شخص جو ہے جہنم میں گیا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا تھا، ایسے کیسے ہو گیا، کیا آپ نے اپنا کام جو ہے وہ صحیح سے نہیں کیا؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کی باس پروس نہیں ہوگی۔ اسی لیے اسی وجہ سے اسی ضمن میں دیکھیے کہ اسی طرح سے مثال کے طور پر بس یہ ہے کہ ہمیں عام زندگی میں ہمیں حجت قائم کرنی ہے لوگوں پر۔ مثال کے طور پر کوئی ایک بہن ہے، پہلے مسلمان تھی، اب ایمان کی طرف دوڑ لگا رہی ہے، اب اس کو یہ چاہیے کہ اپنی دوسری بہنوں پر بھی پیار سے محبت سے حجت قائم کرے، ان کو قرآن کی طرف بلائے، لیکن وہ ان کی ٹھیکیدار نہیں ہے۔ وہ ان کی ٹھیکیدار کب بن سکتی ہے؟ جب وہ خود جو ہے پورا عمل کرے، لیکن ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا جذبہ نہ رکھے، ان کو قرآن کی طرف نہ بلائے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو اسٹارٹنگ میں بات بتائی تھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ دوسرے جن کے بھلائی کرنے کا آپ جو ہے چاہیں، ان کو آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے گا بات کیا ہے، اب اس میں ذرا یہ چیز دیکھیے گا، میں آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ 19 مقامات ایسے رکھنے والا ہوں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو اسٹارٹنگ میں بات بتائی تھی کہ یہود نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر جو ہے وہ نازل ہوا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اب یہ 19 مقامات قرآن سے میں نے نکالے ہیں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، یہود پر بھی اللہ تعالیٰ کا غضب کیوں ہوا۔
آج آپ مختلف تفاسیر جب آپ سنیں گے تو اس میں یہ بس غضب کے نام پر جو ہے صرف یہود کے بارے میں بات کی جائے گی، جی وہ یہود تھے ان پر اللہ کا غضب ہوا، صرف بات اتنی کہہ کے چھوڑ دی جاتی ہے۔ یہ بات بہت غلط ہے، ہمیں جو ہے وہ امت کو یہ بات بھی بتانی چاہیے جو بہت ضروری ہے، جو مجھے دوسری تفاسیر میں یہ بات نہیں ملی۔ الحمدللہ میں نے اس چیز پر کام کیا ہے، محنت کی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ یہود پر بھی اللہ کا غضب جو ہے وہ کیوں ہوا؟ ایک تو موٹی سی بات میں نے یہ بتائی کہ انہوں نے انبیاء کا قتل کیا، صرف یہی وجہ نہیں تھی، صرف یہی وجہ نہیں تھی کہ ان پر جو ہے اللہ کی لعنت ہوئی، اللہ کا غضب ہوا، بلکہ 19 اور بھی ایسی حرکات تھی، ان کی بدترین حرکات تھی جس کی وجہ سے ہوا۔ اب دیکھیں اس کو کاؤنٹ کرتے جائے گا آپ لوگ، پہلی حرکت کیا تھی ان کی؟ میں آپ کو جو ہے اس کا جو ہے ریفرنس بھی بتاؤں گا قرآن کی آیت سے۔ اب دیکھیں سب سے پہلی دلیل جو میں رکھنے والا ہوں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 61، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ اب یہ کیا ہے؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے یہود نے کیا معاملات کیے کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی۔ سب سے پہلی چیز، میں ہر آیت کو تفسیر نہیں کروں گا، صرف میں نے آپ کو آیت کا نمبر بتا دیا ہے۔ جب آپ اس آیت کو پڑھیں گے واضح ہو جائے گی یہ چیز کہ اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے وہ کیا کیا تھا، من و سلوہ کی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت عطا کی، لیکن انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، کہ اپنے رب سے جو ہے وہ دعا کرو کہ ہم ایک چیز پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تو یہ ہے کہ بقلیہا و قثائہا و فومیہا، ہمارے لیے جو ہے وہ ترکاریاں بھی نازل کرے، دالیں بھی نازل کرے، پیاز نازل کرے، یہ ساری چیزیں جس سے تڑکے لگتے ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ آگے انشاءاللہ سورہ بقرہ میں اس کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تو پہلا جرم ان کا یہ تھا، کان کھول کے اس بات کو سن لیجئے گا، اگر یہ جرم آپ بھی کرتے ہیں تو آپ بھی اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا جرم جو ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری، اور یہ خواتین میں بہت زیادہ یہ ناشکری ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ ایک حدیث، بہت لمبی حدیث ہے، میں آپ کو جو ہے ٹیکسٹ پر انشاءاللہ تعالیٰ QTC کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس پہ شیئر کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین کی جو مقدار ہے وہ زیادہ تر میں نے دیکھی ہے کہ جہنم میں جو ہے وہ ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک مرد جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کرنے کی جستجو رکھتا ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کسی ایک معاملے میں اگر وہ چک جائے، اگر وہ اس میں، تو وہ کہتی ہے کہ تجھ سے اے بندے، تجھ سے تو مجھے کبھی کوئی سکون ملا ہی نہیں۔ ایسی عورت بھی سمجھ لو پیور جہنم کا ایندھن ہے کہ جو ناشکری ہوتی ہے۔ باقی ہے کہ مردوں میں سے بھی کوئی ناشکرا ہو کہ اس کو کچھ اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے، کوئی صحت دے رکھی ہے، کوئی فارغ وقت، جس کو میں بتا چکا ہوں آپ کو حدیث کی روح سے کہ فارغ وقت کا بھی ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ یہاں تو ہمارے معاملات یہ ہیں کہ اگر موت کا فرشتہ بھی آ کر انسان سے پوچھے کہ تم مرنا چاہتے ہو تو ہم نے اس میں یہ کہنا ہے کہ نہیں، بس تھوڑی سی مہلت ہمیں اور دے دو، ہم جو ہے ذرا اس میں اپنے گھر کے جو ہم نے جو اپنے بچوں کے لیے گھر بنایا ہے اس میں یہ ہے کہ ذرا ہم ایک سٹوری اس پہ اور کھڑی کر دیں۔ ہمارے معاملات تو یہ ہیں۔ پہلا جرم میں نے آپ کے سامنے کیا بیان کیا، توبہ کیجئے گا اس چیز کو، یہ جرائم میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ میں وہ چیزیں نہ آئیں۔ پہلا جرم جس سے آج ہی ہمیں توبہ کرنی ہے وہ جرم کیا ہے؟ ناشکری۔ ہر حال میں ہمیں جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین کہنا چاہیے۔ میں کیوں کہتا ہوں تمام ازواج سے بھی، جتنی بیویاں ہیں ان سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں، یعنی آپ لوگ جو ہے، آپ میں سے کوئی کسی کی بیوی بھی ہوگی، کوئی کسی کی بہن بھی ہوگی، میں کیوں لوگوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دین اسلام اور قرآن جو ہے یہ ہر لحاظ سے انسان کے لیے جو فائدہ مند ہے۔ اب مجھے ایک بات بتائی مثال کے طور پر کہ کوئی وائف ایسی ہے، کوئی بیوی ایسی ہے کہ جو کہ ناشکری ہے، جو اس کے شوہر کا کوئی مسائل ہے، کوئی مسئلہ ہے، نہیں کر پاتا، اس میں یہ ہے کہ بیوی جو ہے ناشکری کرتی ہے اور شوہر کی بھی ناشکری کرتی ہے، اللہ کی بھی ناشکری کرتی ہے۔ جب وہ قرآن کی طرف آتی ہے اور اس کے اندر سے خباثت نکلتی ہے تو بتائیے کہ کیا یہ قرآن کی طرف آنا اس کا جو ہے وہ باعث رحمت تھا کہ نہیں تھا؟ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ موٹے موٹے معاملات میں بھی آپ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے، یعنی اس کے اور تو بہت زیادہ فوائد ہیں۔ وہ فوائد تو سمجھیں کہ جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو وہ ہمیں پتہ چلیں گے کہ وہ قبر میں بھی ہمارے لیے لڑنے کے لیے آ جائے گا اللہ تعالیٰ سے، ہماری شفاعت کے لیے، اور پھر یہ کہ بروز قیامت بھی ڈھال بن کے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ بات بھی میں سورہ بقرہ سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا جرم جو تھا پچھلی قوم کا جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ کیا تھا؟ ناشکری تھی۔ اس کے بعد دوسری چیز دیکھیے گا، دوسری آیت بتانے لگا ہوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90۔ ٹھیک ہے جی؟ اس میں کیا اللہ کا غضب کیوں ہوا؟
دین میں زدم زدہ، دین میں بحث مباحثہ، صبح سے لے کر رات تک دین میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے، بحث مباحثہ بحث مباحثہ بحث مباحثہ چل رہا ہے، رفع دین کو لے کے معاملات چل رہا ہے، اور دوسرا آمین بالجہر کو لے کے معاملہ چل رہا ہے۔ دین میں جو ہے وہ ضد بحث، اور آج یہ فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ انسان اپنے آپ کو ان معاملات سے بچانا بھی چاہے۔ دین پر آنے کے بعد بھی، ایمان کے آنے پر بھی انسان جو ہے وہ فتنوں سے پاک نہیں رہ سکتا۔ کوئی نہ کوئی فتنہ جو ہے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی شکل میں آ جائے گا، کبھی یہ ہے کہ شیاطین کی شکل میں وہ جو ہے شیاطین کی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ به، کہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ بہت بری شے ہے یہ کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک احادیث ہیں، پھر اس کے بعد تم جو ہے وہ کس بحث مباحثے میں پڑے ہو؟ اب یہ بحث مباحثہ کیوں ہوا ہے؟ یہ ہم نے محمد رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کے دوسرے امام اور دوسری چیزیں اور تیسری چیزیں ہم نے جو ہے معیار اپنے جو ہے مقرر کر دیے، اس میں پھر یہ معاملہ جو ہے سارے بگاڑ جو ہے اس چیز میں پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ دوسرا جرم کیا تھا کہ دین میں زدم زدہ، دین میں بحث مباحثہ، سمجھ آ رہی نہیں؟ لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو پڑھ لیا، قرآن سمجھ میں آ گیا، جو موٹی موٹی جو قرآن کی چیزیں ہیں، زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ بہترین عمل صالح جو وہ یہ ہو سکتا ہے، بہترین عمل صالح جو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ بھی قرآن کی تفسیر کو بیان کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہترین یہ چیز ہے۔ پھر اس میں جو احادیث بھی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ فقہ کے مسائل کو لے کے اس میں زدم زدہ میں پڑ جانا، فلاں امام نے یہ کہا، اس امام نے یہ کہا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، یہ چیزیں جو ہے پھر الگ ہیں۔ یہ مذہب کی چیزیں، دین اور مذہب کا فرق میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، دوبارہ سے بتا دیتا ہوں۔ دین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جو کہ دین اسلام ہے، جس میں سورہ آل عمران میں انشاءاللہ تعالی ہم ڈیٹیل میں چل کے پڑھیں گے۔ باقی جو مذہب جو ہے، یہ مذہب جو ہے میں بتا چکا ہوں ذہب سے بنا ہے۔ مذہب سے مراد یہ ہے کہ جو آج ہمارے بیچ جو چار مذہب قائم ہے دین اسلام میں، ایک وہ فقہ جو یہ اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں امام مالک کا مذہب ہے، ایک رستہ انہوں نے بنایا کہ اگر تم ان کی تقلید کرتے ہو تو ان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو، ایک طریقہ کار دین کو سمجھ کے پڑھ کے انہوں نے ایک طریقہ کار، ایک رستہ انہوں نے نکالا ہے، تو اس کو تم اختیار کرنا چاہتے ہو تو دیکھ لو کیا معاملات ہے۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، جس کو فقہ حنیفی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے، لیکن جو مین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہم مذہب کے تو فالوور ہیں لیکن ہم دین کے فالوور نہیں ہیں۔ ہمارے معاملات کیا ہیں؟ کوئی بھی چیز ہمیں جاننی ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے، ہم مولوی کے پاس چلے جاتے ہیں، مولوی جو ہے فتویٰ دیتے ہیں، یہ کام جو اپنی ذہانت اور فطانت کی بنیاد پہ وہ دھڑلے سے آپ کو جواب دیتا ہے، یہ کام ایسے جی آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اب بندہ بھی جو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے مزدور طبقے کا آدمی ہے، وہ جب ان کے پاس جائے گا، مزدور طبقے کا آدمی تو کسی کے پاس جائے گا پوچھنے۔ باقی یہ ہے کہ وہ لوگ تو ہیں اس طرح کے لوگ جو کہ خود کو دین سے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چیز ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عربک سیکھنی ہے، خود سے دین کو سمجھنا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا بات؟ اب اس میں دوسری چیز، تیسری چیز پھر کیا ہے؟ تیسری چیز وہ ہے کہ جو کیا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کن لوگوں پر ہوتی ہے کہ جب جن پر جنگ مسلط کر دی جائے اور وہ اس میں جو ہے پیٹھ دکھا کر بھاگیں۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 112۔ کیا ہے جی؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جنگ مسلط کی پچھلی امت پر، اس میں پھر یہ ہو گیا کہ انہوں نے وہی بات کی کہ انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے ان پر لعنت کی کیفیت پاؤ گے، ذلت کی کیفیت پاؤ گے، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ گے۔ کن کو؟ یہ جو بنی اسرائیل یا یہ جو یہود آج کے دور میں ہے، یہ اس میں کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ جنگ کی کیفیت جب پیدا کر دی جائے اور اس میں انسان جو ہے پیٹھ دکھائے۔ آج معاملات ہمارے بھی اسی طرح ہیں کہ میں بہت بار اس بات کو اٹھا چکا ہوں، بتا چکا ہوں کہ ہم کشمیر کے بارے میں کہتے تو ہیں کہ ہماری شہرگ ہے، لیکن یہ کہ انڈیا اس میں گھس کر بیٹھ گیا ہے، ہندوؤں کا راج ہو گیا، نقشے سے ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ہم جو ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ ساری باتیں صرف نعروں میں ہیں اور صرف زبان سے ہیں، باقی یہ کہ ایمان ہمارے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر آج ہم قرآن کو پڑھیں، ہم قرآن کو اچھے سے پڑھیں تو ہمیں یہ چیز پتہ چلے کہ جب ہماری جو ہے وہ مسلمان امت پر جب کوئی بات آئے تو جنگ کرنا لازم ہو جائے۔ جس لمحہ جو ہے وہ ہندوستان نے جب یہ کشمیر پر قبضہ کیا اور سارے معاملات، اس وقت ہمیں اسپیچز نہیں کرنی تھی بلکہ ہمیں جو ہے وہ جنگ کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔
لیکن وہی بات ہے کہ مسلمان یتیم ہوا پڑا ہے پوری دنیا میں، نیٹو میں نہیں ہے، ویٹو میں نہیں ہے، اور G7 میں کہیں پہ بھی انسان جو ہے وہ ہمارا مسلمان آج کے دور کا نہیں ہے، بالکل یتیم ہے اور مسکین ہے، کیا کرے گا انسان؟ تو لہٰذا جب جنگ جس پر مسلط کر دی جائے اور وہ انسان جنگ نہ کرے، اس انسان پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، غضب ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے؟ قتل عمد۔ عمد کہتے ہیں کس کو؟ جانتے بوجھتے کسی عمل کو کرنے کو، جیسے من ترک الصلاۃ متعمدن، یہ عمد سے ہی بنا تھا متعمدن۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ سورۃ النساء کی آیت ہے، دیکھو یہ باتیں جو ہیں اس کو اچھے سے سمجھنا، یہ حرکتیں اگر ہمارے اندر بھی داخل ہو گئی تو ہم بھی اللہ کے غیظ کا، اللہ کی لعنت کے شمار ہو جائیں گے ہم بھی۔ سمجھ آ رہی؟ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر تو ہم اللہ کے غضب کے، سمجھ لو کہ اللہ کی لعنت کے جو ہے وہ اللہ کی لعنت کے جو ہے وہ شمار ہو چکے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، چند لاکھ لوگ ہیں یہود جو کہ پورے مسلمانوں کو جو ہے جنہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے بندی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا آج جو مسلمان، جس کیفیت میں مسلمان آج ہے، وہ کیفیت اب سے پہلے کبھی بھی نہیں رہی۔ مسلمان کا ہمیشہ غلبہ رہا ہے، اور آج اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 انچ بھی دنیا میں جو ہے وہ اللہ کا دین قائم نہیں ہے۔ یہ جو مسلمان ممالک ہیں ان میں جمہوریت ہے، ان میں ملوکیت ہے، سعودیہ میں بھی ملوکیت ہے، شریعت جو ہے وہ شریعت اسلامی جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی شریعت منہاج علی النبوہ جو ہے، شریعت یعنی خلافت منہاج علی النبوہ، وہ اب پوری دنیا میں کہیں بھی قائم نہیں ہے، بلکہ کہیں ملوکیت ہے، کہیں جمہوریت ہے۔ جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ کہ جو جمہور کا جو مطالبہ ہوگا وہ چیز، باقی قرآن اور حدیث سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ باقی یہ کہ آئین وغیرہ میں آپ کو قرآن کہیں دکھے گا اور حدیث کہیں دکھے گی، لیکن یہ ہے کہ عملاً جو ہے اس پہ کوئی ہمارا جو ہے وہ معاملات نہیں ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، چوتھی چیز میں آپ لوگوں کو کیا بتا رہا ہے؟ قتل عمد، جانتے بوجھتے جس نے کیا کیا، جس نے بندہ مومن کا جو ہے وہ قتل کیا۔ اب دیکھیے گا، آیت پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے۔ وَمَن يُقْتِلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا، کہ جس نے کیا حرکت کی، کہ جس نے قتل کیا متعمدن، جانتے بوجھتے کسی نے جو ہے کسی مومن شخص کا قتل کیا، اس کے بارے میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ، تو اس انسان کی جو جزا ہے وہ کیا ہے؟ جہنم خالدن فیہا، اس کی جزا جو ہے وہ جہنم، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جو ہے وہ اس میں رہے گا۔ وغضب اللہ، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، علیہ، اس انسان پر، ولعنہ، اور اس انسان پر جو ہے اللہ کی لعنت ہوگی، وأعد لہ عذابا عظیما، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ یہ الفاظ ذرا چیک کریں، کیا ہے؟ غضب ہے اللہ کا، لعنت ہے اللہ کی، اور بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے عذاب جو ہے اس کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اب آج آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، تھوڑے تھوڑے سے پیسوں کے لیے جو ہے کبھی کسی کی بوری پیک ہو جاتی ہے، کبھی کسی کی بوری پیک ہو جاتی ہے، یہ معاملات ہے۔ تو اللہ کی کیسے جو ہے اس امت پر، اس قوم پر جو ہے وہ لعنت نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر سال، ہر 2 سال 3 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آتا ہے، کبھی سونامی آتی ہے، کبھی کچھ اور معاملات، یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لعنت اور ہے اللہ تعالیٰ کی، بڑی سائلنٹ سی اللہ تعالیٰ کی لعنت، وہ کیا ہے؟ فرقہ بازی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں توڑے چلا جا رہا ہے، یہاں تک تمہیں توڑے گا۔ پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے 72 گروپ، یہود جو ہے وہ 71 گروپ میں بٹے تھے، نصارہ جو ہے 72 گروپ میں بٹے تھے، اور تمہارے معاملات یہ ہوں گے کہ تم 73 گروپ میں جو ہے بٹو گے۔ فرقہ واریت سے متعلق میرا آج کا اسٹیٹس آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں، پراپر اس پہ کام کر کے جو ہے میں نے ڈیزائنز بنائے، اور وہ جو ہے میرے اسٹیٹس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو نمبر 5ویں چیز ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 5 کیا ہے؟ باطل معبود۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو ہے باطل سے مراد کیا ہے؟ باطل سے مراد یہ ہے کہ غلط، جو ہم باطل جس کو کہتے ہیں کہ غلط طور پہ ہم نے جو ہے معبود تراش رکھے ہوں۔ اب ایک تو اس کی بڑی عام سی شکل ہے کہ جو باطل معبود جو ہے، مثال کے طور پر ہندوؤں کے معاملات یہ ہیں کہ وہ مزاروں پر جاتے ہیں، وہ مورتیوں کو پوجتے ہیں۔ ہمارے معاملات بھی کچھ اسی طرح کے ہیں، ہمارے مسلمانوں میں سے بہت بڑا طبقہ جو ہے اس طرح کے معاملات ہیں کہ مزاروں پہ جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، مردوں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سارے معاملات ہیں، وہ حیاتی اور مماتی والے معاملات انشاءاللہ بعد میں چل کے اس پہ بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ایسے لوگوں پر بھی اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے۔ قل هل اعنبئکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، اعنبئکم،
کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی چیزیں، بشر من ذالک، اس سے بہتر، مثوبتاً کہ اس سے جو ہے وہ توبہ ہو، عند اللہ توبہ کی جائے، اور من لعنت اللہ وغضب علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو کس چیز پر، اور اللہ تعالیٰ ذرا الفاظ چیک کیجئے گا، قردۃ والخناصیر، کہ اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیر کی شکل بنا دے، اور کیا ہو جائے، وعبد الطاغوت، کہ جو لوگ جو ہے وہ طاغوت کی عبادت کریں۔ آج سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہودوں میں، نصارہ میں بھی یہی معاملات تھے کہ وہ انسانوں کی جو ہے وہ زیادہ تر چاکری کرتے تھے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ کہ یہودیوں میں جو ہے وہ پوپ والے معاملات ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کرسچنز میں، یہودیوں میں پوپ والے معاملات ہیں۔ وہ پوپ کیا ہے؟ پوپ کے معاملات یہ ہیں کہ جو ان کے پوپ نے حرام قرار دے دیا، پوری امت نے اس کو دانتوں سے پکڑ لیا۔ یہ ہے وہ رب جس کو پوپ کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، میرے پاس اس کا ریفرنس نہیں، انشاءاللہ بعد میں شیئر کروں گا، کہ ایک صحابی تھے جو پہلے یہود تھے، جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یہ سوال کیا کہ کہا جاتا ہے اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں آپ نے اس بات کو فرمایا کہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ باطل معبود تراش رکھے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ایسی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے وضاحت کیجئے کہ کس طرح سے یہ جو بات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو ہے وہ ربانیون یا ربیون کا جو ہے وہ تمہارے اندر نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ چیز تو ہے۔ تو انہوں نے کہا یہی تو ہے وہ رب کا جو دعویٰ ہے، کہ رب کے اصل جو اتھارٹی ہے، ذرا اس کو ذہن سے، اس بات کو ذرا سادگی سے سمجھنے والی بات وہ یہ ہے کہ اصل جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا تربیت کرنے والا ہے، وہ اللہ ہے، وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ کہہ دے مثال کے طور پر فلاں سبزی آپ نہیں کھائیں گے، فلاں فروٹ آپ نہیں کھائیں گے، تو یہ اس نے کیا کیا؟ یہ اس نے جو ہے وہ کیا کیا؟ رب ہونے کا دعویٰ کیا۔ یعنی کسی حلال چیز کو حرام کر دینا اور کسی حرام چیز کو حلال کر دینا۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بیماری کے طور پر کوئی چیز آپ کو ڈاکٹر منع کرتا ہے مثال کے طور پر کہ بھئی فلاں چیز آپ نہیں کھائیے گا، تو وہ اس چیز میں نہیں آتی۔ لیکن یہ ہے کہ کوئی انسان رب ہونے کا دعویٰ کرے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو کوئی انسان حرام کرے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے اس کو کوئی انسان جو ہے وہ حلال کرے، تو وہ چیز جو ہے پھر کیا کرتا ہے؟ رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور اس طرح سے کیا چیزیں ہیں؟ باطل معبود تراشنا، بت بنانا، یا اور کوئی اس طرح کی چیزوں کو کرنا، یہ باطل معبود۔ نمبر 5 یہ چیز تھی باطل معبود۔ نمبر 6 بھی جو دلیل ہے وہ بھی باطل معبود کی ہے، لیکن اس کا ریفرنس کیا ہے؟ اچھا نمبر 5 کا دیکھ لیجئے گا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 60۔ اسی طرح سے سورۃ الاعراف کی جو ہے آیت نمبر 71، اس میں بھی باطل معبود کے بارے میں آپ لوگ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا بعد میں۔ اس کے بعد جو نمبر 7، 8 اور 9 جو 3 آیات میرے پاس ہیں، اس میں کیا ہے؟ نمبر 7 آیت کون سی ہے؟ سورۃ الاعراف، جس میں کیا ہے؟ آیت نمبر 150۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 152 اور سورۃ الاعراف آیت نمبر 154۔ اس میں بنی اسرائیل سے مخاطبت ہے، مخاطبت اس میں بنی اسرائیل سے ہے، لیکن اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا کیا ہے لوگوں نے، ذرا دیکھیے گا اس چیز کو۔ یہ میں تھوڑی سی اس آیت کا ترجمہ پڑھوں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ کیا ہے؟ آیت نمبر 7 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے غصہ اور رنج میں بھرے ہوئے، تو فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی بری جانشینی کی۔ یعنی کیا کیا؟ ہم آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو پڑھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بلایا کہ ان کو شریعت دینی تھی، ان کو تورات دینی تھی، پیچھے سے ان لوگوں نے کیا کیا؟ سامری جادوگر نے ان کو پٹی پڑھائی اور انہوں نے وہ جو ہے بقرہ، جو انہوں نے وہ بچڑے کو تشکیل دی، سونے کا انہوں نے بچڑا بنایا اور اس کی عبادت میں لگ گئے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ میں جب وہاں گیا تو تم نے یہ جو حرکت کی کہ تم نے جو ہے باطل معبود کی تم نے جانشینی کی، کیا اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی تم نے جلد بازی کر لی؟ یعنی یہ ہے کہ ان کو انتظار کرنا چاہیے تھا، تورات کے انتظار کرنا چاہیے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہاں کیا چیز آ رہی ہے؟ جلد بازی بھی آ رہی ہے۔ جو قوم بہت زیادہ جلد باز ہوتی ہے، اور جلد بازی کی بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ انسان، آج ہم میں بھی جلد بازی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو لے کے کہ میں کس طرح سے یہ دعویٰ کر رہا ہوں۔ جلد بازی کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی یہ جلد بازی ہے کہ ہم بھی دنیا کی ہی ساری چاہت ہے۔ ہمارا بھی آج کا مسلمان جو کہتا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے،
ہمیں یہاں پہ جو بھی ہے سارا ہر چیز کی نعمت ہر چیز ہمیں یہیں دے دے، باقی یہ کہ آخرت کے لیے ہماری کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے۔ جو لوگ ڈگریاں کر رہے ہیں، جو لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں صبح سے لے کر رات تک، اور سارے معاملات یہ ہے کہ پھر ان کے معاملات یہ ہے کہ فرائض کی بھی جو ہے وہ ادائیگی نہیں کرتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیش کے مترادف ہے۔ وہ لوگ جو صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے، اللہ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ حالانکہ کہا جاتا ہے، بارہا اس بات کو جو ہے رجحان دلایا جاتا ہے، بہترین کام یہ ہے کہ تم قرآن کو پڑھو اور سمجھو۔ آپ دوسری تیسری نوکری چاکری بھی کریں لیکن اللہ کا حق بھی ادا کریں۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ جلد باز انسان بھی جو ہے وہ انفرادی اعتبار سے بھی اللہ کا غضب کا شکار ہو سکتا ہے، اور اجتماعی اعتبار سے پوری کی پوری قوم بھی جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ اب یہ اللہ کی لعنت کی جو ہے وہ کیا ہوئی، کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، باطل معبود، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچھڑے کی پرستش میں لگا دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، حکم سے پہلے ہی تم جلد بازی، اور جلدی سے تختیاں ایک طرف رکھی، اور انہوں نے کیا کیا، حرکت جلدی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، غصے میں اور غیظ کی جو کیفیت میں انہوں نے کیا کیا کہ جو تورات کی جو تختیاں لے کر آئے تھے، میں بتا چکا ہوں، پہلے بتا چکا ہوں کہ تورات وغیرہ جو ہے یہ تختیوں کی شکل میں نازل ہوئی، قرآن کا بھی میں شان نزول بتا چکا ہوں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیظ اور غضب کی کیفیت میں کہ جلدی سے اپنی تختیاں جو ہے انہوں نے ایک طرف رکھی، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر ان کو ایک طرف گھسیٹنے لگے۔ ہارون علیہ السلام کی یعنی بات ہو رہی ہے کہ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، یعنی ماں جائے سے کیا مراد ہے، اے میرے یعنی میری ماں کے بیٹے، میرے بھائی، ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا، یعنی در حقیقت انہوں نے مجھے سمجھا ہی نہیں، اور میں قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں۔ اگر حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ اگر تھوڑا سا اس چیز کا کرتے تو یہ ان کو قتل کر دیتے، کیونکہ بنی اسرائیل کا جو یہ عام روش رہی ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی انسان دنیا کی مسندیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیزوں کے آڑے آتا تھا وہ قتل کر ڈالتے تھے۔ تو اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ چپ رہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ رسول نہیں تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے وہ جو ہے انہوں نے کیا کیا کہ وہ چپ رہے اس چیز کو لے کر۔ پھر اس کے بعد تو تم مجھ پر دشمنوں کو مت ہنساؤ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس طرح کے معاملات کیے، تو یہ ساری اس میں ہمیں دو نتیجے جو ہے ملے، میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں، وہ کیا ہے، جلد بازی جو ہے، ایسی قوم جو ہے اللہ کی لعنت کی مستحق ہو جاتی ہے کہ جو کیا کرتی ہے کہ جو جلد بازی کا شکار ہو۔ جلد بازی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان آج تمام جتنی بھاگ دوڑ ہے، انسان صرف دنیا میں ہی مانگتا ہے، آخرت کے لیے اس کی کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے، یہ تینوں آیت کا یہ مفہوم تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میرا پوائنٹ نمبر 10 ہے، وہ کیا ہے، پوائنٹ نمبر 10 پھر سے وہی بات ہے، اس کی زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ وہ بات کیا ہے، جنگ نہ کرنے کی لعنت۔ اب اس میں آپ لوگوں کو جو ہے اس میں بتا دیتا ہوں، سورۃ الانفال آیت نمبر 16، اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی پر جنگ مسلط کی ہو اور اس کے بعد وہ پیٹھ دکھا کے بھاگے یا وہ جنگ کرنے سے جو ہے وہ کرے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کا غضب ہوتا ہے ایسے لوگوں پر۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آیت 11 پوائنٹ میرا یہ ہے، کیا ہے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 106۔ یہ سارے پوائنٹ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ میں بھی وہ چیزیں نہ آ جائیں جو پچھلی امتوں میں چیزیں تھیں۔ وہ چیز کیا ہے، بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آپ ایمان کا یعنی مومن ہونے کا دعویٰ کریں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ وہ کفر کی روش اختیار کریں۔ اب دیکھیں یہ یہاں پہ جو ہے کفر کی روش اختیار کرے سے کیا مراد ہے، جو کفر جو ہوتا ہے، یعنی کفر سے مراد جو انکار کرتا ہے انسان، کفر کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے، کفر جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ آج ہم صرف ایک طرح کے کفر کو جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی انسان کے سامنے، مثال دے رہا ہوں، کسی انسان کے سامنے قرآن کی بات کی جائے اور وہ دھڑلے کے ساتھ اس بات کو کہے میں نہیں مانتا کسی قرآن کو، تو یہ اس انسان نے کیا کیا، کفر کیا۔ جو کہ آج کے دور میں یہودی ہیں، نصارہ ہیں، جو اور مذاہب کے ہیں، جب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھیں گے وہ کہیں گے بھائی ہم مانتے نہیں، ہم اس کو مانتے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک کفر یہ ہے، ایک کفر جو آج ہمارا ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اپنے عمل سے ہم جو ہے وہ اس کفر کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیا مراد ہے، مراد یہ ہے اس سے کہ کفر جو ہے وہ بالقول بھی ہے۔ ایک انسان وہ ہے جس نے کفر بالقول، جس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا، مجھے نہ سناؤ قرآن، وہ اس نے کیا کیا، کفر بالقول اس نے کیا۔ ایک انسان وہ ہے کہ جو کیا کرتا ہے، جو ساری بات سنتا ہے کرتا ہے لیکن اپنے عمل کی بنیاد سے جو ہے وہ کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے اپنی عمل کی بنیاد پہ۔ یہ دونوں کے معاملات جو ہے وہ سیم ہی ہونے والے ہیں۔ تو کفر بالقول جو ہے یہ بھی کفر ہے، اور کفر بالعمل یہ بھی کفر ہے۔
بات سمجھ میں آگے نہیں؟ تو یہ چیز ہے، کفر جو ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے، یعنی ایک انسان ہے قرآن پڑھا، سارے معاملات دیکھے کیے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ کفر کی روش اختیار کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آگے نہیں؟ تو ہمارے معاملات بھی زیادہ تر یہی ہے کہ ہم بالقول تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں جی محمد رسول اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کا کلام ہے، بالکل ہے، لیکن کیا ہم نے اس قرآن کو پڑھ کر سمجھا؟ اس کے حساب سے ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ تو ہم ہم بھی اس اللہ کے کلام کا کفر کر رہے ہیں، ہم بلکہ کفر بھی کر رہے ہیں پلس منافقت بھی کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے ایماندار ہیں یہ، لیکن پس پشت ہم نے اس قرآن کو ڈال رکھا ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں، اس کو کرتے نہیں۔ لہٰذا یہ بات بہت اچھے سے سمجھنے کی ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 6 جو ہے اس کی ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ کیا ہے، آیت نمبر 12 میں کیا فرمایا جا رہا ہے، اس کا بھی مفہوم بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے والے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے والے کون ہیں؟ ایک تو وہ لوگ ہیں، مثال کے طور پر ایک تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کام میں، دین میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بٹا رہا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جستجو میں ہے، اللہ کی قرآن کا جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو حزب اللہ میں سے ہیں، جو اللہ کی ٹیم میں سے ہیں، جیسے رسول ہیں، انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، اسی طرح سے جو آج کے دور کے علماء ہیں، علماء حق ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کے باغی ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ جو غلط کام ہے اس کی پروموشن وہ کرتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے؟ اللہ کے خلاف بغاوت کرنے میں کیا چیز آ سکتی ہے؟ مثال کے طور پر آج آپ نے دیکھا ٹک ٹاک ہے، مثال کے طور پر سب سے فاحش ترین اگر پلیٹ فارم میں سمجھتا ہوں تو وہ ٹک ٹاک ہے، یا یہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ناچ گانے کی، کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم مسلمان جو ہے معاشرے میں مسلمان پیدا کریں، لوگوں کے بیچ ایمان پیدا کریں، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ شیطان کے پیروکار بنے، اور ہم جو ہے وہ زیادہ تر کیا کام کرتے ہیں، کیا معاملات ہے کہ ہم زیادہ تر جو ہے شیطان کے کاموں کو آسان کر رہے ہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے، یہ کہ جو یہ آج کے جو پاکستان میں لوگ کر رہے ہیں یا اور دوسرے ممالک میں کر رہے ہیں، یہ سمجھ لو کہ شیطان کا ہاتھ بٹا رہا ہے یہ لوگ، کہ جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں، جو اسٹیٹس میں گانے لگاتے ہیں یا کہیں اور کو گانا ڈالتے ہیں، کوئی اور میوزک ڈالتے ہیں، یہ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، کہ جو لوگ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ شیطان کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ بچائے ان کو یہ چاہیے کہ اللہ کے قرآن کو لگائیں اسٹیٹس میں، کہ لوگ ان کو کوئی آیت کو دیکھے، کوئی اپنی تصحیح کر پائے۔ کسی کا کوئی غلط عقیدہ ہے، کسی کو غلط کوئی بات پتہ نہیں ہے، اس نے آیت دیکھی کہ آپ نے لگا رکھی ہے، اس نے اپنے اندر اس تصحیح پیدا کی۔ یہ ہے مسلمان کی ڈیوٹی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ناچ گانے اسٹیٹس میں لگاتے ہیں اور دوسری چیزیں کام جو ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت ہے۔ کام کرنے والا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ڈالی ہے کہ ہمیں بہترین امت بنایا ہے۔ کس بنیاد پہ ہمیں بہترین امت بنایا ہے؟ اسی بنیاد پہ کہ ہم لوگوں میں تصحیح کریں، لوگوں میں جو ہے ہم لوگوں کو برائی سے روکیں، اور ہم جو ہے وہ لوگوں کو کیا کریں؟ بھلائی کا حکم دیں، تب ہم کہلانے کے جو ہے وہ اصل حقدار ہوں گے۔ لیکن ہم کیا بے حیائی کے کاموں کو فروغ دے رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے والے ہیں۔ دین کو قائم کرنا ہے لیکن شیطان کو غالب کر رہے ہیں دنیا میں۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 14 کیا ہے؟ جب کوئی انسان جھوٹا حلف اٹھائے اور اپنے اوپر لعنت کرے۔ یہ سورۃ النور، یہ جو ہے سورۃ النور کی آیت ہے، آیت نمبر 9۔ اس میں بالخصوص جو ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی مثال کے طور پر کوئی شوہر دے کے اپنی بیوی کو زناکاری کرتے وہ پکڑا جائے، مثال کے طور پر سورۃ النور میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، تہمت کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی انسان جھوٹی تہمت اگر لگاتا ہے اپنی بیوی پر، یعنی مثال کے طور پر میاں نے دیکھا کہ بیوی کسی کے ساتھ زنا کر رہی تھی، ایک تو واقعتاً اس نے دیکھا، ٹھیک ہے نا، یا پھر ایک یہ ہے کہ اس نے جو ہے، جیسے ہمارے یہاں معاملات اس طرح کے ہیں، جب ہم طلاق دیتے ہیں، پاکستان میں بھی بہت زیادہ یہ چیز ہے، جب ہم طلاق دیتے ہیں تو ہم اس عورت کو بدکارہ ڈکلیئر کرتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑے اوتھینٹک ذرائع سے بات بتا رہا ہوں۔ آج کے دور میں کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ یہ بے نمازن تھی، ہم نے لہٰذا اس لیے ہم نے جو ہے وہ طلاق دی، یا اس میں یہ فلاں چیز تھی ہم نے اس کو طلاق دی، نہیں، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں کے ساتھ اس کا یہ تھا، فلاں کے ساتھ یہ تھا، یہ بدکارہ تھی، یہ زناکار تھی۔ تو لہٰذا یہ انسان جو کام کرے کہ جو کسی پر جھوٹی تہمت لگائے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اور اللہ کی اس پر جو ہے، اب اس آیت میں لعنت کے الفاظ نہیں، لہٰذا میں اس کو انکلیوڈ نہیں کروں گا، لہٰذا اللہ کا غضب تو ضرور ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جو انسان کیا کرے، جو کیا کرے کہ جو جھوٹا حلف اٹھائے اور اپنے اوپر لعنت کرے۔
تہمت لگائے کسی پر، اور جب 5ویں بار جو ہے وہ یہ کام کرے کہ جب اس سے کہا جائے کہ تم جو ہے اپنے اوپر لعنت کرو، وہ معاملہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کے ہم اچھی طرح سے سورہ نور میں جب پہنچیں گے تب اس کو ہم پڑھیں گے۔ 15ویں چیز کیا ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو پھر بارہا میں آپ کو باور کرا دوں، یہ چیز، یہ ساری باتیں، ان چیزوں کی لسٹ مجھے پوری آپ لوگ نوٹس میں بنائیے گا، یہ میں بڑی محنت سے ان چیزوں کو لے کر آیا ہوں، آپ کو کسی دوسری تفسیر میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز نہیں ملے گی، لہٰذا یہ جرائم کی جو لسٹ ہے ضرور بنائیے گا کہ پچھلی امت پر بھی اللہ کا غضب، اللہ کی لعنت کیوں ہوئی۔ 15ویں چیز جو ہے وہ کیا ہے، دین میں کٹ حجتی پر اتر جانا، وہ کیا ہے، شیعہ، سنی، بریلوی، وہابی، دیوبندی، نقشبندی، سہروردی، وردی، بنا وردی، یہ سارے معاملات جو چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایسے لوگوں پر بھی کیا ہوتا ہے، غضب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مزید اس کے لیے اگر آپ کو جاننا ہے تو میرا وہی بات ہے کہ جو میں نے بینر، جو اسٹیٹس میں نے لگا رکھا ہے واٹس ایپ کا، انشاءاللہ تعالیٰ کلاس کے بعد اس کو چیک کیجئے گا کہ کیا ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے، دین میں کٹ حجتی پر اتر آنا۔ اب جیسے شیعہ جو ہے وہ ایک طبقہ ہے ہمارا شیعہ، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہسٹری کی چیزوں کو لے کر جو ہے وہ صحابہ کرام پر لعن طعن کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، حضرت عائشہ کو گالیاں دے رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ کو گالیاں دے رہا ہے، اور پھر اسی طرح سے حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، جھکتے مارتے ہیں، اسی طرح سے حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہیں، جھکتے مارتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین میں، یعنی یہ معاملات جتنے بھی ہیں، تمام جتنے بھی معاملات ہیں تو تاریخ کے معاملات ہیں، اور تاریخ تو بہت بعد میں لکھی گئی، جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ لعن طعن کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کی بنیاد پر وہ لعن طعن کرتے ہیں، شیعہ حضرات جو ہے یہ لعن طعن کرتے ہیں، رافضی جن کو ہم کہتے ہیں۔ اصل میں تو شیعہ سے مراد یہ کہ ہم انڈوزمنٹ دیتے ہیں ان کو کہ اس بات کی کہ وہ آیا کہ وہ جو ہے حضرت علی کے، تو ان کو بالکل بھی جو ہے وہ جو ہے شیعہ نہیں کہنا چاہیے۔ شیعہ جو ہے اصل میں شارٹ لفظ ہے شیعان علی۔ ان کا جھوٹا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شیعان علی میں سے ہیں، حالانکہ بالکل بھی شیعان علی میں سے نہیں ہے۔ حضرت علی کے تعلیمات نہیں ہیں کہ تم جو ہے یہ نعرے لگاؤ کہ یا علی مدد کے نعرے تم لگاؤ، یا تم عمر کو گالی دو، یا تم حضرت عائشہ کو گالی دو، یہ سارے معاملات۔ تو وہ انسان کیسے جو ہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں لشکر کو، شیعان سے مراد ہے کہ لشکر، اور شیعان سے مراد ہے لشکر، اور شیعان علی سے کیا مراد ہے کہ علی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو ہے وہ لشکر سے۔ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، ہرگز یہ حضرت علی کے جو ہے وہ لشکر سے بالکل بھی نہیں ہے، یہ رافضی ہیں، انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا اس چیز کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح سے پھر ہم دیکھیں گے 16واں، جو 16 نمبر پوائنٹ ہے وہ کیا ہے، 16 نمبر پوائنٹ میں کیا ہے، اللہ کا غضب۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، یہ ایک واحد ایسا وہ ہے پوائنٹ ہے کہ جس میں اللہ کا غضب نہیں ہے۔ یہ کون ہے خوش نصیب؟ ذرا دھیان سے سنیے گا اس کو۔ اب تک جو میں نے 15 پوائنٹس، 15 آیتوں کے جو میں نے آپ کو نوٹ ڈاؤن کرائے، اس میں کیا تھا، میں ذرا پیچھے سے آپ کو جو ہے اس کا بتا دوں۔ جنگ نہ کرنے کی سورۃ الانفال میں نے آخری بار آپ کو بتایا تھا، آیت نمبر 16۔ پھر اس کے بعد ایمان کے بعد کفر کا جو میں نے بتایا تھا، سورۃ النحل آیت نمبر 6۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے والی جو بات میں نے بتائی تھی، سورۃ الطٰہٰ آیت نمبر 81۔ اور اس کے بعد جو جھوٹا حلف اٹھانے والی بات بتائی تھی، سورۃ النور آیت نمبر 9۔ اور اس کے بعد جو 15ویں میں نے جو آپ کو آیت بتائی تھی وہ کیا تھی، 15ویں دلیل سورۃ الشعراء۔ اب دیکھیں، ایک ہے سورۃ الشعراء اور دوسری ہے سورۃ الشورى۔ شورا اور شعراء ان دونوں میں فرق ہے۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ سورۃ الشورى ہے، شعراء نہیں ہے بلکہ شورا ہے، آیت نمبر 16۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جو 16ویں بات جو میں کرنے لگا ہوں وہ سورۃ الشورى کی ہے، شعراء نہیں، سورۃ الشورى کی آیت ہے، وہ کیا ہے، آیت نمبر 37۔ اس میں کیا ہے، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت نہیں ہوتی۔ یہ کون ہے؟ وہ لوگ والذین یجتنبوا کبائر، وہ لوگ کہ جو گناہ کبیرہ سے جو ہے وہ بچتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے کاموں سے، بڑے گناہوں سے تم بچتے رہو، پھر اس میں ایک اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری اس کی معافی تلافی کر دے گا۔ اچھا، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 37 کا ترجمہ کیا ہے، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں۔ اب دیکھو اس میں لفظ آیا یعنی برا، اب اس میں دیکھیں بے حیائی کا جو کام ہے نا، یہاں پہ لفظ والفواحش نام لے کر اس کو جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں شمار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے، حجاب پہنتی ہے،
تو بھی وہ ٹک ٹاک بنا رہی ہے, بے حیائی کے کام کر رہی ہے, اپنا چہرہ دکھاتی ہے, اور وہ سارے کام کر رہی ہے, ابایا اس طرح کا اس کا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے والی چیز ہے. والذین یجتنبون کبائر الاثم, وہ لوگ کہ جو کیا کرتے ہیں, کہ جو کیا کرتے ہیں, جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. والفواحش, اب یہاں نام لے کر اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, والفواحش, اور فاحشوں کے کام سے, فحاشت کے کاموں سے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایمان رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ فحاشت کا کام کرتے ہیں. کوئی ٹک ٹاک پہ کچھ کر رہا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, کوئی اور اس طرح کی اسلام کے نام پہ, دین کے نام پہ جو ہے بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں. اب ایک نیا ٹرینڈ چلا, وہ یہ کہ میاں بیوی مل کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ٹک ٹاک بنا رہے ہیں. بڑا ان کو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے پڑھا کہ یہ حرکت جو ہے وہ کیا ہے, یہ کوئی حلال کام ہے, پتہ نہیں کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو اس کا ترجمہ یہ, اور گناہ اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں, اور غصے کے وقت بھی معاف کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. دیکھو 3 کیفیت یہاں پہ ہائی لائٹ کر کے اس کو لکھیے گا. ایک کیفیت ان لوگوں کی جو اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوتے, وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ کبائر سے بچتے ہیں, گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں, جو وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سورۃ آل عمران وغیرہ میں کہ وہ بڑے گناہ کی لسٹ کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فحاشت کے کاموں سے, بے پردگی, بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. تیسرا کام یہ ہے کہ غصے کی حالت میں بھی جو وہ کیا کرتے ہیں, غصے کی حالت میں بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ معاف کر دیتے ہیں چیزوں کو. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غیظ کے, اللہ کے غضب کے شکار نہیں ہوتے. اس کے بعد آیت نمبر 17 ہے, میں اپنی بات کو کنکلیوڈ کر رہا ہوں انشاءاللہ, تھوڑا سا رہ گیا ہے. پھر اس کے بعد کیا, آیت نمبر 17 کا مفہوم ہے سورۃ الفتح. سورۃ الفتح جو ہے یہ فاتحہ نہیں ہے, سورۃ الفتح ہے, فا تا اور ہا. سورۃ الفتح آیت نمبر 6, اللہ کے بارے میں بدگمانیاں کرنا. اللہ کا غضب ہے اور اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ؟ ایسے ہو جائے گا جی, یوں ہو جائے گا, جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ قیاس کرنا کہ فلاں کام تو یہ ہو ہی نہیں سکتا, یا یہ گمان کرنا کہ یہ کام تو میرا فلاں کام ہی کرے گا. یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے تو فلاں شخص ہی ہمارا یہ کام کر سکتا ہے. اب اس کے پیچھے پڑے بار بار بھیا یہ کام ہمارا کر دو, یہ کام کر دو, بار بار بھی. یہاں تک جو ہے علماء نے اس بات کو اٹھایا ہے کہ ایک شخص سے بار بار یہ کام کہنا کہ بھائی میرا یہ کام کر دو, بھائی میرا یہ کام کر دو, بھائی میرا یہ کام کر دو, یہ کام بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ شرک کے ضمن میں آتا ہے. کہ گویا تمہارا یہ عقیدہ ہو گیا کہ یہ کام تو کرنے کی طاقت صرف یہ انسان رکھتا ہے. اب یہ دیکھو شرک میں آگے, یہ شرک خفی ہے. ہم انشاءاللہ کھلا کے بات کریں گے شرک جلی اور شرک خفی پر. تو ایک انسان پر, تم نے اس انسان پر توکل کر لیا, تمہیں لگا کہ وہ انسان جو ہے اس کام کو کرنے والا ہے, بار بار تم اس کے پیچھے, بار بار تم اس کے پیچھے. لہٰذا یہ ہے علماء نے اس چیز کو حدود کو قائم کیا ہے. 3 بار تم انسان سے بات کرو, اس کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر اس معاملات کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ کو دوسرا معاملات جو ہے تمہارے ساتھ جو ہے وہ اس کو کرے گا. سورۃ الفتح کی آیت نمبر 6 تھی. کیا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں کرنا. اب یہ آپ کا خود سے انٹروسپیکشن کیجئے گا کہ ہم کیا کیا بدگمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو چھوڑ کے ہم اس کی جو ہے غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے بدگمانی کرتے ہیں کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. جو برا وقت آتا ہے اس میں بھی بدگمانی کرتے ہیں, جو اچھا وقت آتا ہے اس میں بھی بدگمانی. لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے, الحمدللہ ہماری زبان پر رہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو لعنت کا جو شمار ہے, یہ سورۃ الفتح بتا چکا ہوں. اس کے بعد سورۃ المجادلہ یعنی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 19 پوائنٹ نمبر 18 اور 19 میں کیا ہے, سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 14 اور سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 13. اس میں کیا ہے, یہ جو ہے منافقین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے. اب یہ منافقین سے کیا مراد ہے؟ آج سمجھ لو کہ زیادہ میجورٹی تو ہمارے بیچ میں منافقین کی ہے. کیا مراد ہے؟ مثال کیا ہے کہ ہمیں بھی دنیا کی زندگی جو ہے وہ زیادہ تر, منافق کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ صرف کیا چاہتا ہے, وہ دنیاوی زندگی چاہتا ہے. یہ منافق کی سب سے بڑی پہچان ہے. ساری بھاگ دوڑ دھوپ چھاؤں ساری کی ساری اس کی دنیا کے لیے ہے کہ وہ ایک طرف کا ہو کے رہ گیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس کے معاملات یہ ہے. تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایسے انسان کے لیے غضب بھی ہے اللہ کی اور لعنت بھی اللہ تعالیٰ کی کہ جو یہ کام کرے کہ صرف دنیا کے ہو کر رہ جائے.
کیا سمجھ آئی بات؟ تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی. یہ 19 پوائنٹس ہیں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے اس کو اجاگر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حرکات بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے وہ یہ نہ آ جائیں. ہمارے اندر بھی یہ حرکات اگر پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ نہ کرے ہمارے معاملات بھی یہ ہوں گے کہ ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.